جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ امریکہ ایران جنگ کی صورتحال جو ہے وہ ایک وہاں پہ اسٹیل میٹ ہے. اس اسٹیل میٹ کے اندر اٹس اباؤٹ ہو بلنکس فرسٹ. آئی تھنک آئی ایم کاؤنٹنگ آن ایران ٹو ناٹ بلنک فرسٹ. امریکہ آن دی ادر ہینڈ از ان اے ویری اسکیپٹیکل پوزیشن. اس کے لیے جو سچویشن ہے وہ فیوریبل نہیں ہے، بیکاز اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. آپ ہفتہ 10 دن ذرا اور دیکھیں اور پھر آپ انرجی شارٹیج دیکھیں، اور خاص کر کے آپ یورپین ممالک کے اندر انرجی شارٹیج دیکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جو پریشر بلڈ ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. سو ویل ہیو ٹو سی کہ ہاؤ سچویشن انفولڈس. باقی اپڈیٹ تو آپ کے ساتھ میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی شیئر کیا تھا، اینڈ اوور آل بھی ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. فار ناؤ آج جو ہم نے چیزیں ڈسکس کرنی ہیں وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو اسلام آباد کی صورتحال ڈیو ٹو دس لاک ڈاؤن اور سیکیورٹی کے جو میئرز ہیں، اینڈ امپورٹنٹلی ہم نے مریم نواز اور ان کی سی سی ٹی کے اوپر بات کرنی ہے. سو اسلام آباد کی سچویشن تو کچھ اس طرح سے ہے کہ جی سخت سیکیورٹی کے جو انتظامات وہاں پہ کیے جا چکے تھے، اور جن کو کنٹینیو کیا گیا، اس کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں پہنچ پائی ہیں، اور جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے وہ اس نے لوگوں کو بھی بہت تنگ کیا. فیول شارٹیجز ہو گئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا جی ہم لاسٹ ویکینڈ کے اندر آئیں گے، آئی مائٹ گو ٹو پاکستان. پھر منڈے کی ڈیٹ آئی، پھر اب فرائیڈے کی ڈیٹ آ گئی ہے. کوئی 20,000 نفری جو ہے وہ وہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور آنے جانے آمد و رفت کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے. سیکیورٹی بھی دینی ضروری جائز سی بات ہے، لیکن وہ کس حد تک دیں گے وہ دیکھنا ضروری ہے، بیکاز ریڈ زون تو بالکل ہی کٹ آف ہے فار پبلک. تو اب جو تاجر برادری اور دیگر لوگ ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر جہاں پہ آپ نے پبلک کے لیے آمد و رفت کو کھولا ہے تھوڑا سا، تو ضرورت کی اشیاء جو ہے ان کو بھی آنے جانے دیں. انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بہت تنگ ہو رہے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ زیادہ پریشر بلڈ ہو، پھر باہر آئیں ٹریفک جیمز اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، بڑی بڑی شاہراہیں بند ہیں اور گھوم کے آنا پڑتا ہے. پٹرول پہلے ہی نہیں ہے، جو ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا ہے. سو بڑی سچویشن جو ہے وہ خراب ہوئی ہے. آن دی ادر ہینڈ میں پنجاب کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جہاں پہ جی 527 ارب روپیہ 2 سالوں کے اندر پولیس ڈپارٹمنٹ کے اوپر مریم نواز نے لگایا، ان کی حکومت نے لگایا پنجاب نے. اور نتیجہ یہ ہے کہ کرائم ریٹ جس کو کنٹرول کرنا تھا وہ بڑھ چکا ہے. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ 527 ارب روپیہ لگایا، دیٹ از جسٹ ون ایسپیکٹ آف اٹ. اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ نے سی سی ڈی کے قیام کے بعد 1,000 بندہ جو ہے مور اور لیس مبینہ طور پر مار دیا. یہ فگر جو ہے نا بہت زیادہ ہوگی، ویری ایزیلی 1,500 2,000 کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. ایک تو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، کنٹرول ہے اس کے اوپر، کیونکہ ایچ آر سی پی کی جو رپورٹ ہے نا یہ تھی سر اپریل کوئی 15 سے لے کے دسمبر 15 تک، 8 مہینوں کی تھی غالباً، اور یہ پچھلے سال کی تھی. تو اب اس کے بعد 4 مہینے آپ اور ایڈ کر لیں اور دیکھ لیں. سی سی ٹی نے آ کے کلیم کیا کہ جی ہم نے جو ہاف فرائی فل فرائی کیا، جو کہ غیر آئینی ہم نے اقدامات کیے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی، اس سے جی کرائم بڑا کنٹرول ہو رہا ہے، ہم نے ڈیٹرنس سیٹ کر دی. ہوئی بھی جی. ہم نے دیکھا کہ 2025 کے اندر 79% ڈکریز آیا گینگ ریپ کے اندر، 73% آیا مرڈر رابری کے اندر، اور 71% آیا ڈکیتی رابری کے اندر ایز کمپیئر ٹو 2024. تو اب اس کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے تھا، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا، اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ لوگوں کے اندر خوف بیٹھ جاتا. لیکن آپ کر کیا رہے تھے؟ آپ اسٹرکچرل ریفارم نہیں لا رہے تھے. آپ زور زبردستی لوگوں کو مار کر، غیر آئینی اقدامات کر ان کے حقوق چھین کر، غیر انسانی، غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اسلامی اقدامات کے ذریعے لوگوں کو چپ کروا رہے تھے. وہ زیادہ دیر تک پھر چپ ہوتے نہیں ہیں. ہینس دا ریزن کہ کرائم ریٹ جو ہے، کرائم کے اندر دوبارہ سے آغاز ہوا، اور سچویشن پھر جب تھوڑی سی ایسکلیٹ کی تو مریم نواز نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا، جہاں پہ انہوں نے سارے جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو بلایا، سینئر لیڈران کو بلایا، اور ان کو بٹھا کے ان کی سرزنش بھی کی، اور ان کو بتایا کہ جی یہ کام نہیں چل سکتا. دیکھیں میں نے 2 ارب کے اندر اتنا پیسہ بھی لگا دیا، اور اب آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، کرائم کو کنٹرول کر کے مجھے دیں. تو پوائنٹ از کرائم کا بڑھ جانا، دیٹ از ون ایسپیکٹ. انفلیشن ہے، معاملات خراب ہیں، لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، ان امپلائمنٹ ہیں، سوشل ایشوز ہیں. جب یہ سارے ڈلماز ہوتے ہیں تو لوگ کرائم کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو سوشل ڈبیٹ ہے، سوشل ڈسکورس ہے. میرا پوائنٹ اس میں کانسٹیٹیوشنل اینگل لینے کا ہے کہ آپ نے جب انکانسٹیٹیوشنل بنیاد رکھی تھی سی سی ڈی کی، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا تو پھر فائدہ ہونا چاہیے تھا نا، ورنہ نہ کرتے. پھر یہ اپریل 2025 کے اندر سی سی ڈی کی بنیاد رکھی تھی انیشلی، اور اس کے بعد آرٹیکلس کون سے اس نے وائلیٹ کیے؟ سب سے پہلے آرٹیکل آپ کا جو 9 ہے وہ ہے رائٹ ٹو لائف اور لبرٹی کا. سی سی ڈی نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا. اس کے بعد آرٹیکل 10A کی بات کرتے ہیں، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں ملا ہے. میں اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ ہونا ضروری تھا یا نہیں تھا، لیکن میں ابھی صرف کانسٹیٹیوشنل لینز آپ کو دکھا رہا ہوں، کانسٹیٹیوشنل اینگل دے رہا ہوں. آرٹیکل 14 ہوتا ہے ڈگنیٹی آف اے مین کا. جب آپ کسی شخص کو پکڑ کے
اس کے کسی پرائیویٹ پارٹ کے اندر شوٹ آؤٹ اس کو کر دیں گے تو ڈگنیٹی آف مین جو ہے وہ تو نہیں رہتی نا. تو یہ آرٹیکل 14 وائلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ کا آرٹیکل 4 ہی ہوتا ہے, رائٹ آف انڈیویجولس ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا. سو لا کے اندر کہیں کے اندر بھی یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے اس کی جسٹیفیکیشن ہمیں نہیں ملتی ہے. اور لیگل وائلیشنز اگر میں آپ کے ساتھ دیکھوں تو ٹارچر اور کسٹوڈیل ڈیتھ پریونشن اور پنشمنٹ کا ایکٹ 2022 جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو کسٹوڈیل ڈیتھس جو ہیں اس کے اوپر آپ کو انویسٹیگیشن جو کر سکتے ہیں اور وہ FIA نہیں کرنی ہے. ساتھ ہی ساتھ کوڈ آف کرمنل پروسیجر CRPC کا سیکشن 174 سے 76 جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو مینڈیٹری مجسٹریل انکوائریز چاہیے انٹو آل ڈیتھس ان پولیس کسٹڈی اور ڈیورنگ انکاؤنٹرز. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے, لیکن جو نہیں ہوئی ہے. اب اس کے دو اینگل ہیں. ایک اینگل تو یہ کہ جو ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بالکل انکمپیٹنٹ ہیں, ان کے پاس اتھارٹی بھی نہیں ہے, اور ان کے پاس لیجسلیٹو پاورز جو تھیں وہ بھی اب ان کی چھن گئی ہیں. سو وہ بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتی. جج کم ہے, کیسز بہت زیادہ ہیں. جس طرح ریپ وکٹم بھی ہے, اگر اس کی پروسیکیوشن کی بات کریں تو وہ ریشو جو ہے وہ صرف 0.5% پہ, اونلی 0.5% آف آل دا رپورٹڈ کیسز. سو ایشوز تو ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ حرکت میں نہیں آئے گا اور عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا, ڈیٹرنس کوئی سیٹ نہیں ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اکراس دا بورڈ, تو ان لوگوں کو روکے گا کون؟ اور اگر یہ جو قتل کر دیتے ہیں یا لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں تو جو ہراساں ہو رہے ہیں ان کے بنیادی حقوق بھی تو وائلیٹ ہو رہے ہیں نا. تو آن دی ادر ہینڈ پھر آپ کہتے ہو کہ CCD کے قیام کو کرو, یہ 8-10 جو آرٹیکلز ہیں وائلیٹ ہو بھی رہی ہیں, اس کی خیر ہے, لیکن ایک بار ان کو ٹھوک دو, ایک بار ٹھوکو, اس کے بعد ڈیٹرنس سیٹ ہوگی اور لوگ رکیں گے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ نے وہ لائن نہیں لینی اور یہ لائن لینی ہے تو اس کے بعد ڈیٹرنس سیٹ نہ ہونا ایک پرابلم ہے. 500-600 ارب روپیہ لگا کے بھی ریزلٹس کا نہ ملنا وہ پرابلم ہے. پھر اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ادارے کے اندر ہونی چاہیے اور اسکروٹنی ہونی چاہیے, اور وہاں پہ بیٹھ کے صرف سرزنش نہیں بلکہ جواب طلب کیا جانا چاہیے کہ بھائی ہمیں بتائیں کہ پھر یہ پرابلم کہاں پہ رہی ہے. کیونکہ اگر یہی سب کچھ کرنے کے بعد بھی لوگوں کو سلوشن نہیں ملنا, انصاف نہیں ملنا, تو بندہ نہ 3 میں نہ 13 میں. لوگ جو ہیں وہ CCD کے خوف سے, بیکاز اس کے اندر نا ان کے اوپر آرگیومنٹ کیا تھا کہ اس کے اندر بہت سے پولیٹیکل مرڈرز بھی ہو رہے ہیں, پولیٹیکلی وکٹمائز کسی نے کرنا ہو, کسی نے کسی کا بدلہ لینا ہو, کسی کا کوئی تعلق ہو, کچھ کرنا ہو, CCD کے اندر تعلق واسطہ ہو ان کو تو وہ پکڑ کے ٹھوک دیں گے. اب چونکہ اس کے اندر نہ FIA حرکت کے اندر آ رہا ہے, نہ ہی آپ کے دوسرے ادارے آ رہے ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ایمبیگوس رہ جاتی ہیں. اس کا مسئلہ ایک دوسرا بھی ہے. یہ وہ ماڈل ہے جو کہ PMLN جو ہے وہ پہلے بھی چلا چکی ہے. اگر میں 90 کی تاریخ کے اندر لے کے جاؤں, 90 کی دہائی کے اندر, تو اس ٹائم بھی قریباً 1000 بندہ جو تھا ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا. انہوں نے ہی وہ بڑے بڑے ورک صاحب اور یہ عابد باکسر جو تھے, اس طرح کے جو 20 تھے وہ تیار کیے تھے, اور بعد میں ان کو وہ چیز تنگ کیا تھا اس میں. سو آئی ڈونٹ بلیو ان دا فیکٹ کہ اس اعتبار سے آپ اپنا کرائم جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ شیئر کروں, اگر 2022 میں آپ کے صرف 401 پولیس مقابلے تھے, 2023 میں تقریباً 842 کے قریب تھے, 840, 2024 میں 1008 پولیس مقابلے ہو گئے تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہ پولیس مقابلوں کی ریشو کس حد تک بڑی ہے, کس اعتبار سے بڑی ہے, صرف CCD کے قیام کے بعد سے. تو یہ سارے جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں, آبویسلی وہ عدالت کے اندر, لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ان کے بارے میں کافی سوال جواب ہوا, ریٹ دائر ہوئی اور پیشیاں بھی ہوئیں, پٹیشن بھی گئی, جسٹ کہ وہاں پہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا اس کے خلاف. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے, اس نے بھی وائلیشن کے اوپر سوال اٹھایا. لیکن نا یہ بڑی ایک کوشچن مارک ہے, ایک سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر. اس کے دو لینز ہیں. سو آئدر یو کین اسٹے پرو کانسٹیٹیوشنل, جو کہ ہمارا ملک ویسے بھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے ہارڈ اسٹیٹ بننا بھی ہے تو رزلٹ تو ایٹ لیسٹ دے دیں عوام کو. اگر ایٹ دا کاسٹ آف کچھ کو قربانی دینی ہے فار دا گریٹر گڈ آف دا لارجر اماؤنٹ آف پیپل, لارجر نمبر آف پیپل, تو وہ ان پلیس رہنی بھی چاہیے. اس کے اندر ڈیٹرنس نظر بھی آنی چاہیے, اس میں سوال پوچھا جانا چاہیے CCD کے لوگوں سے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنا جو امپورٹنٹ کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نیریٹو صرف یہ نہ چلائیں کہ اپنے ہی ساتھیوں کی گولی سے بندہ مارا گیا, اپنی ہی گولی نیفے میں پستول چل گئی اور مر گیا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی چیز ہو رہی ہے. اس میں اس اینگلنگ یا PR پرسپیکٹو سے بھی لوگوں کو بتائیں اس چیز کو. صرف آپ وہ چیز نہ ہائی لائٹ کیے ہی جائیں, کیونکہ ابھی آج کی آپ خبر بھی اٹھا لیں نا, اس ٹائم آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ گوگل کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگلے پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر بھی CCD نے کوئی انکاؤنٹر کیا یا CCD نے کوئی کارروائی کی ہے. لیکن اس سے لوگوں کا جو خوف ہے
وہ جو ہے جتنا بننا چاہیے اتنا نہیں بنا ہے. تو آن دی ادر ہینڈ اپنے اسٹرکچرل ریفارمز لے کے انسٹیٹیوشنل امبیلنسز کو درست کریں, پولیس کو امپاور کریں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی بھی رکھیں. اور اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وارڈن جو ہے وہ خود ہیلمٹ نہ پہن کے دوسرے شخص کا چلان کرتا ہے کہ تم نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, یہ والی چیزیں غلط ہونی چاہیے. جو انسٹیٹیوٹ کے اندر اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی ہر ادارے کے اندر, اس پولیس سے لے کے اوپر تک جائیں, فوج کے اندر تک, جب تک وہ نہیں نہ ہوگی تو پھر لوگ بھی سوالیہ نشان کی نظر سے آپ کو دیکھیں گے. ورنہ اوور آل آپ کا امیج جاتا ہے. اس کے یورپین یونین نے بھی, یو این نے بھی ان ساروں کو ہائی لائٹ کیا تھا ایشوز کو, گریو وائلیشنز آف ہیومن رائٹس ان پاکستان. تو اس سے آپ کا امیج بھی خراب ہوتا ہے, لوگوں کے اندر خوف تو پیدا ہوتا ہے لیکن اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اوور آل ایز اٹ اسٹینڈز جی 527 ارب 2 سالوں میں لگانے کے باوجود بھی, 1500 بندہ مارنے کے باوجود بھی کرائم جو ہے جو کم ہوا تھا وہ پھر سے دوبارہ بڑھ گیا. اور مریم نواز تھوڑی سی اس کے اوپر پریشان ہے, اور لیکن انہوں نے ٹائملی ایکشن لیا ہے. ڈیئرلی ہوپنگ کہ اور بندے مرنے سے پہلے, ان کے حقوق چھیننے سے پہلے ہم کرائم کو کنٹرول کر سکیں, بیکاز وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ جا نہیں سکتی. ابھی 2-4 دن پہلے کی ویڈیو تھی کہ وہ سڑک پہ بھاگی ہے, تو اس کے اسکوٹی کے اوپر اس سے چھین کے جب بھاگے ہیں شخص, وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, تو وہ 8 گھنٹے کے اندر اس کو پکڑ کے بند بھی کر دیا. پھر ٹھیک ہے, اس کا نیفے میں پستول بھی چل گیا. تو جب تک چیز ہائی لائٹ نہ ہونا تب تک ایکشن نہیں لیا جاتا. دیٹ از دا پرابلم. تو ویٹ کریں اس سے پہلے, اور ایکشنز ٹائملی لیں. اسٹرکچرل ریفارمس کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, وہ لے کے آئیں, ورنہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہونے کے بعد بھی سولوشنز نہ ملیں تو سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے, اور دیٹس ناٹ گڈ فار اینی ون. تھینک یو جی.